الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد دین میں دو چیزیں ہیں، ایک ہے عقائد ہیں، ایک اعمال ہے۔ عقیدوں میں ایک عقیدہ ہے کہ قیامت کے دن ہم سب کے اعمال تولے جائیں گے، وہاں اعمال کا وزن کیا جائے گا۔ اب اس وزن کے اعتبار سے فیصلہ ہوگا۔ اگر نیکیوں کا پلہ بھاری ہو گیا تو کامیابی ہو گئی، اور کہیں پلہ گناہوں کا اور برائیوں کا بھاری پڑ گیا تو پھر آدمی گھاٹے میں پڑ جائے گا۔ تو جو اعمال ہم لوگ کرتے ہیں، یہ عمل اللہ تعالیٰ کے یہاں وزنی ہو، بھاری ہو، اور ہمارے لیے نجات کا ذریعہ ہو، جنت پہ پہنچا دے، اس کے لیے دو کام، یعنی دو چیزیں ضروری ہیں۔ اعمال صحیح بھی ہوں اور وزنی ہو جائیں۔ ایک تو یہ کہ جو عمل ہم کر رہے ہیں، کرنا ہے، یا جس عمل کو ہم کریں گے اس کے کرنے کا طریقہ معلوم ہو جائے کہ اس کام کو کیسے کرنا ہے۔ اگر عمل کا طریقہ معلوم نہیں ہے اور بغیر معلوم ہوئے کریں گے تو وہ سب بیکار ہو جائے گا کام۔ تو یہ نیکیوں کے ساتھ چیز نہیں ہے، بلکہ دنیا کا بھی کوئی کام اگر کرنا ہے تو پہلے اس کو معلوم کرنا پڑے گا کہ یہ کام کیسے ہوگا، پھر جا کر کے وہ صحیح کر لیں گے۔ موٹی سی بات ہے، چائے مثلا ہم بنانا چاہ رہے ہیں تو اب پہلے ہمیں معلوم کرنا پڑے گا بنے گی کیسے یہ، اور بننے سے پہلے یہ معلوم کرنا پڑے گا کہ اس میں کون کون سے اجزاء ڈالے جاتے ہیں، اس کا میٹیریل کیا ہے۔ ظاہر ہے کہ تو کو پتہ نہیں ہو تو کچھ کر ہی نہیں پائیں گے تو پہلے اس کا میٹیریل معلوم ہو، پھر اس کے بعد میں ان کو ملانا کیسے ہے یہ بھی پتہ چل جائے۔ اگر ملانے میں گڑبڑ کھا گئے تو سب بیکار ہو جائے گا اس کے اندر۔ تو جیسے چائے ایک معمولی چیز ہے، اس کو بنانے کے لیے اس کا جانکاری ضروری، ایسے کوئی بھی عمل ہم کریں، نماز پڑھ رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، اذان دے رہے ہیں، وضو کر رہے ہیں، اور بھی کچھ کر رہے ہیں، سب سے پہلے اس کے کرنے کا طریقہ معلوم ہو جائے۔ اسی کو کہتے ہیں دین کا علم حاصل کرنا ضروری ہے، کہ بغیر اس کے تو کوئی عمل ہی نہیں کر سکتا آدمی۔ عمل کرنے کے ساتھ میں دوسری چیز کیا ہے، علم کے ساتھ صرف اللہ کے لیے وہ کام کرے اور کسی کے لیے نہ کرے۔ مثلا آدمی اس لیے کام کر رہا کہ لوگ دیندار کہیں، لوگ کہیں کہ بڑا نیک آدمی ہے اور بڑی اللہ کی عبادت کرتا ہے، لوگ عزت کرنے لگے اس لیے کر رہا کہ لوگ ہدیہ ودیہ دینے لگے ہم سے خوش ہو کر کے۔ یہ سب بیکار ہے، کچھ نہیں۔ چھوٹا سا چھوٹا کام بھی ہو صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے، چھوٹا کام جو اللہ کو راضی کرنے کے لیے کریں گے وہ کام ان کو پسند ہے، اور بڑا کام بھی اگر کر ڈالیں، چاہے کتنا ٹائم لگے، کتنی محنت لگے، کتنی مشقت لگے، لیکن ان کے لیے اگر وہ کام ہم نے نہیں کیا ہے وہ دو کوڑی کا بیکار ہو جائے گا، وہ کسی کا مسئلہ نہیں رہے گا۔ تو قیامت کے دن ہمارے جو اعمال ہیں وہ وزنی اور بھاری ہو، اس کے لیے سب سے پہلا نمبر ہے علم ہو۔ علم کے بعد میں پھر وہ اللہ کے لیے کریں، جس کو کہتے ہیں اخلاص۔ اخلاص جتنا زیادہ ہوگا اتنا وہ عمل قیمتی، جاندار، وزنی ہو جائے گا۔
مسل مشہور ہے نا کہ جتنا گڑ ڈالیں گے اتنا میٹھا ہوگا یعنی جتنا مٹھاس ڈال دیں گے اتنا مٹھاس چکن میٹھا ہو جائے گا. اخلاص جتنا زیادہ ہوگا وہ عمل اتنا وزنی بن جائے گا، اتنا قیمتی. اگر اخلاص 100% ہے تو نکل گیا گاڑی اس میں، اور اگر کچھ کم ہے تو اتنا وزن ہلکا پڑے گا، اتنا ہلکا پڑ جائے گا. جتنا اخلاص کم اتنا وزن کم، اور جتنا اخلاص بڑھا اتنا عمل وزن ہو جائے گا. اب وزن بھاری ایک تو ہے بہت سارا کام کر لیا، دیکھنے میں تو بہت ہے وہ، لیکن اس میں اخلاص ہے ہی نہیں، وہ سب بیکار ہے، کچھ نہیں رہے گا. تو اس لیے عمل میں اخلاص ہونا چاہیے. اخلاص وہ چیز ہے کہ اللہ پاک اس کی برکتوں سے بہت خوش ہو جاتے ہیں کہ میرا بندہ اور میرے ہی لیے سب کام کر رہا، بس اللہ پاک خوش ہو جاتے ہیں اس سے. اس کو دوستوں کو سمجھانے کے لیے کہا کرتے ہیں، جیسے ہم کوئی مزدور لائیں تو ہمارا کسی مزدور کو کام پہ لانا تو ہمارا حق بنتا ہے کہ وہ دن بھر جو کام کرے وہ ہمارے لیے کرے، ہماری مرضی پہ کرے وہ. اب مزدور ہم لائے اور وہ دوسرے کی مرضی پہ کر رہا کام، دوسرے کو خوش کرنے کے لیے کر رہا، تو یہ کچھ پاگل پنی کر رہا. وہ تو عربی مزدوری تو اس کو ہم سے ملنا ہے، تو اب اگر ہماری مرضی اور ہمارے لیے نہیں کرے گا تو بات گڑبڑ ہو جائے گی. وہ اسی طرح جو ہم کام کر رہے ہیں اس کام کی مزدوری اللہ دے گا ہم کو، تو جب ہی دے گا جب ان کے لیے کریں گے. ہم کسی اور کے لیے کریں گے تو بیکار ہو جائے گا سارا کام. اخلاص پر یاد آیا، حضرت آدم علیہ السلام جب یہاں دنیا میں تشریف لائے تو پہلے یہاں تو سب انسان تھے ہی نہیں، پہلے وہ انسان تشریف لائے. یہاں جو مخلوق رہتی تھی ان مخلوق میں جانور بھی تھے یہاں. تو یہ ہوا کہ اللہ کے ایک برگزیدہ بندے دنیا میں آئے ہیں، وہ خلیفہ بھی ہیں، یہ بھی ہے وہ بھی ہے. تو کبھی انسان دیکھا ہی نہیں تھا لوگوں نے، جانوروں نے کبھی انسان دیکھا تھا. تو ہرن کو خیال آیا کہ وہ اللہ کے بندے ہیں، چلو ان کو دیکھیں. کوئی کچھ اور نہیں، صرف اللہ کے بندے، اسی لیے گئے دیکھنے کے لیے. وہ تو کتابوں میں لکھا ہے کہ صرف اللہ کے لیے دیکھنے کے لیے گئے تھے حضرت آدم کو ہرن. تو اللہ پاک نے اس اخلاص کی وجہ سے اس کو اتنی بڑی نعمت دے دی کہ آج تک وہ چلتی چلی آ رہی ہے. وہ یہ کہ ہرن کے نافے میں جو مشک ہوتا ہے وہ اللہ کے لیے ان کو دیکھنے گئے تھے، وہ نعمت اللہ نے دے دی کہ اس کے نافے میں مشک رکھ دیا اللہ نے. اور سب میں نہیں ہوتا، یہ صرف ایک ہرن کی خاص نسل ہے، اسی کے اندر ہوتا، سب کے اندر نہیں ہوتا، کیونکہ اس نسل نے وہ کام کر لیا تھا. ایک جانور کی اخلاص پر اللہ یہ نعمت دے سکتا ہے. تو ہم اگر اخلاص کے ساتھ کام کریں گے تو ہمارا وزن، ہمارا عمل وزنی بھاری ہو جائے گا. اسی لیے حضرت شاہ رفیع الدین صاحب نور اللہ برکتہ نے لکھا ہے کہ نامہ اعمال میں ہمارا جو عمل لکھا جاتا ہے جتنا وزنی ہوگا اسی کے بقدر لکھیں گے. یعنی اگر اخلاص خوب ہے تو لکھ دیں گے وہ، اور اخلاص بہت کم آ گیا تو ہلکا لکھیں گے اس کو. جتنا باوزن کام کریں گے اتنا لکھ دیں گے یہاں پر. تو بات اس پر چلی تھی کہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ قیامت کے دن ہمارے جو اعمال ہیں یہ سب تولے جائیں گے. تو اب نیکیوں کا پلہ بھاری ہو گیا، وزنی ہو گیا. بعض روایات میں ہے حضرت جبریل وہاں کھڑے ہوں گے، دیکھ رہے ہوں گے، اور جہاں نیکیوں کا پلہ بھاری ہوا فوراً اعلان کریں گے یہ کامیاب ہو گیا، جا رہا شخص یہ. اور جہاں پلہ جھک گیا برائیوں کا اور یہ ہلکا پڑ گیا وہ اعلان کریں گے کہ یہ ناکام ہو گیا، یہ آدمی چلا گیا. تو اس لیے بھائی ہم سب کو پر یہ وقت آنا ہے اور ہمارے اپنے سامنے سب کچھ کیا دھرا آئے گا. تو اب ہم کو یہ فکر ہونا چاہیے کہ ہمارے اعمال جو ہوں بھاری ہوں، نیکیاں بھاری ہوں، تاکہ ان کا وزن رہے وہاں پر
دو کام کرنا ہے. ایک تو جو کام کرنا ہے ہم کو اس کے کرنے کا طریقہ سیکھ لینا. بغیر اگر سیکھے کریں گے تو بات خراب بنے گی. اور دوسری چیز اللہ کے لیے کرنا. چاہے چھوٹے سے چھوٹا کام ہو اللہ کے لیے کر لے تو بس اس سے ہمارا عمل جو ہوگا ان کو پسند بھی آئے گا, وزنی بھی ہوگا, نجات کا ذریعہ بنے گا. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے.